پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. میں اس وقت سوات میں موجود ہوں. مالاکنڈ کے اندر کچھ کام کر رہا تھا. وہ کام اب نہ جانے آپ کب دیکھ پائیں گے. فی الحال تو سپریم کورٹ کے معاملات ہمارے سامنے. سلمان راجہ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, بابر ستار ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اینڈ آلسو رائٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور وہ قانونی اصطلاحیں جن کی کلابازیاں آج ہم نے سارا دن دیکھیں, ان کی وضاحتیں ان سے مانگ رہے ہیں. قانونی طور پر ہمیں پتہ چلا کہ بلیک میلر تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کوئی ایسا مواد ہو جس کے ذریعے وہ کسی سے وہ کام کروا سکے جو قانونی نہ ہو. بلیک میل کرنے والے کے پاس یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے وعدے پورے کر سکے. ہم دونوں مہمانوں کے پاس اب اس نقطے کو لانا چاہتے ہیں. اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک ریاض صاحب کے بیٹے کا ایک ٹویٹ چل رہا ہے. مجھے ابھی بتایا گیا ہے, میں اس کی صحت کے بارے میں اس وقت کنفرم آپ کو نہیں کر سکتا, لیکن یہ کنفرمیشن ہمیں دیا ہے کہ ملک ریاض صاحب کے بیٹے نے ٹویٹ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں یا کل صبح تک شاید وہ تمام لوگ جنہوں نے مجھ سے اور میرے والد سے فوائد حاصل کیے ہیں, گاڑیاں حاصل کی ہیں, بنگلے حاصل کیے ہیں, میں ان کی لسٹ جاری کر رہا ہوں. الحمدللہ بہت اچھی بات ہوگی, بہت اچھی بات ہوگی. یہ ساری کی ساری لسٹ جاری ہونی چاہیے. اس کے ساتھ میں تو کہتا ہوں جو منسٹر آف انفارمیشن کا جو پیسہ جس طرح لگتا ہے وہ بھی لسٹ جاری ہونی چاہیے. ایوان صدر سے جنہوں نے مستفید ہوئے ان کی لسٹ جاری ہونی چاہیے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جو مستفید ہوئے, آئی ایس آئی سے, سی آئی اے سے, سب کی لسٹ. لیکن وی ول بی ویری اینکشیسلی ویٹنگ کہ دیکھتے ہیں کہ یہ لسٹ کے اوپر نام کن کا آتا ہے. لیٹ می کم بیک انٹو دس ڈیبیٹ. بابر صاحب, اب آج سارا دن یہ بات ہوتی رہی کہ صحافیوں کو بلا کے ملک ریاض صاحب نے دکھائی چیزیں کہ جی یہ وہ شواہد ہیں مبینہ طور پر جو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں. انہوں نے باہر آ کے بیان دے دیے. ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس شہادت کی کتنی اہمیت ہے, اس کی صحت کتنی مضبوط ہے کہ میں نے ایک ڈاکومنٹ دیکھی, اور میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں فورینزکس کا, میں ایک عام صحافی ہوں گا میں تجربہ کار, لیکن عام صحافی ہوں. مجھے ڈاکومنٹ کو الٹا سیدھا کر کے کچھ پتہ نہیں چلتا, اور میں نے باہر آ کے کہہ دیا جی کہ مضبوط ڈاکومنٹ ہے اور اس میں شواہد بڑے پکے ہیں. میری بات بطور شواہد یا ایویڈنس کتنی ویٹ کیری کرتی ہے؟ طلعت بھائی, ویٹ تو کیری کر سکتی ہے, لیکن جو اس میں مجھے پرائمری ایشو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کمپلیننٹ کوئی نہیں ہے. دیکھیے, الزام تو کوئی بندہ ایک الزام لگاتا ہے کسی پہ کہ آپ نے یہ کام کیا یا اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی, اس کے بعد وہ شواہد لے کے آتا ہے جس میں آپ ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی لے کے آ سکتے ہیں, آپ لوگوں کو بھی لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ کسی ڈاکیومنٹری ایویڈنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک وہ شہادت لے کے آ رہے ہیں. تو جب تک وہ ڈاکیومنٹ سامنے نہیں ہوگا تو میرے خیال میں شہادت تو کسی چیز کے اوپر بھی نہیں دی جا رہی. سو ایک تو پرابلم یہ ہے, پہلا پرابلم یہ ہے کہ اس وقت کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے, اس وقت کوئی الزام نہیں لگا رہا. ایک تھرڈ پارٹی جس نے وہ شواہد دیکھے وہ بتا رہے ہیں کہ الزام ایک پرائیویٹ گیدرنگ میں لگایا گیا, لیکن براہ راست کسی نے آ کے الزام نہیں لگایا. پچھلے 2 دنوں میں ہم نے سپریم کورٹ میں یہ دیکھا. سو کسی حد تک کہ یہ مسئلہ موجود ہے اس کی گواہی تو نظر آ رہی ہے, اور کامران صاحب نے بھی دی اور حامد میر صاحب نے بھی دی, لیکن وہ کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ وہ خالی اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی ڈاکیومنٹ موجود تھا اور مجھے ایک پرائیویٹ محفل کے اندر یہ بات بتائی گئی. سو میرے خیال میں الزام والی بات جب تک کوئی کمپلیننٹ سامنے نہیں آتا, وہ کوئی فارمل بتاتا نہیں کہ وہ اسے کس چیز سے اعتراض ہے, اس وقت تک اس گواہی یہ کسی چیز کی گواہی نہیں ہے. اس کے اوپر سلمان صاحب اگر آپ بتائیں کہ کمپلیننٹ کوئی نہیں ہے, الزام لگانے والا کوئی نہیں ہے, ڈاکومنٹس سامنے نہیں آئی ہیں. کمپلیننٹ یا الزام لگانے والا تو اس تناظر میں ہوتے ہیں جب عدالت میں کوئی مقدمہ آپ نے دائر کرنا ہو. آپ عدالت میں مقدمہ دائر کرتے, یہ کہتے کہ جی مجھے اتنے سال خوفزدہ رکھا گیا, بلیک میل کیا گیا, مجھ سے اتنی رقم بٹوری گئی, لہٰذا اب میں عدالت میں آیا ہوں یہ کہنے کو کہ یہ رقم مجھے واپس دلائی جائے. یہ شواہد ہیں کہ رقم دینے کے. یہ تو مقصد نہیں ہے ریاض ملک صاحب کا. وہ کسی عدالت میں وہ رقم واپس لینے نہیں گئے, وہ جو بلیک میل ہے اس کو ثابت کرنے نہیں گئے. یہاں یہ بات واضح ہے کہ میڈیا کے کچھ لوگوں کے سامنے یہ بات کرنا, ان کو کچھ دستاویزات دکھا کر واپس لے لینا, ان کے حوالے بھی نہ کرنا, یہاں مقصد سنسنی پھیلانا ہے. یہاں مقصد ایک ادارے کو متزلزل کرنا ہے یا ایک شخصیت کو متزلزل کرنا ہے. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے اس کا بالکل کوئی وہ قانونی جو ایک طریقہ کار ہے اس سے تعلق نہیں ہے. اور اسی لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کے پروگرام میں سوال کیا تھا کہ اس تمام کارروائی کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد اس پیسے کو واپس لینا نہیں ہے, اس کا مقصد
نظام کو ہلانا ہے, عدلیہ کو ہلانا ہے. اور یہ کیوں وہ کر رہے ہیں؟ اس موقع پر آ کر ان کو کیوں لگا کہ اب یہ ضروری ہے کہ وہ ان دستاویزات کو, جن کو خفیہ طور پہ وہ اکٹھا کرتے رہے اتنا عرصہ, وہ ان کے حوالے سے ایک الزام لگائیں, اور الزام بھی میڈیا کے ذریعے لگائیں, عدالت میں کمپلیننٹ جیسے بابر کہہ رہے ہیں, یا ایک مدعی کی شکل میں نہیں بلکہ میڈیا میں ایک بیان کے ذریعے. تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہاں مقصد جو ہے وہ کچھ گہرا ہے اور کوئی سازش ہے جس کے تحت یہ ایک الزام جو ہے یہ منظر عام پہ لایا گیا. تو ہمیں اس کو کھوجنا ہوگا کہ ان کے پیچھے کون ہے. کیا یہ اپنے آپ یہ کام کر رہے ہیں یا کسی کے کہنے پر انہوں نے یہ لمحہ یہ وقت چنا ہے اور یہ تمام بات جو ہے وہ منظر عام پہ لائے ہیں. اچھا, اس میں ذرا تھوڑی سی اور وضاحت میں اس نقطے پر رہنا چاہتا ہوں کہ جو مستند اور معتبر گواہ ہے اس کے کچھ اوصاف ہیں جس کے اوپر اس کو پورا اترنا چاہیے اگر بالکل جی, وہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کا اصل کاپی نہیں, اس کا اصل سامنے ہونا چاہیے. اس ڈاکیومنٹ کو ثابت کرنے کے لیے وہ شخص جس نے وہ ڈاکیومنٹ تحریر کی ہے, دستاویز, یا جس کو براہ راست وہ وصول ہوئی تھی, وہ آئے اور کہے ہاں جی مجھے یہ وصول ہوئی ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ ہوٹل کا کوئی مینیجر یا کیشیئر جس نے رقم وصول کی ہو یا جس نے وہ انوائس کاٹا ہو, وہ کہ ہاں جی یہ ہمارے ہوٹل کا انوائس ہے, یہ رقم فلاں تاریخ کو ہم نے ہی وصول کی ہے. اگر تو یہ عدالتی کارروائی بنتی ہے اس معنی میں جیسے کہ ایک ٹرائل ہوتی ہے, تو پھر تو یہ تمام باتیں کرنا ہوں گی. ان کو وہاں سے مینیجر کو لے کے آنا ہوگا مختلف ہوٹلوں کے, ان کو یہ تمام رسیدیں جو ہیں ان کے اصل لانا ہوں گے. لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ اس قسم کی کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ کاپیاں دکھا دیں مختلف ہوٹلوں کی رسیدوں کی, اور اس سے یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ گروسوینر ہوٹل یا فلانا پارک لین ہوٹل یہ بڑے معتبر ہوٹل ہیں, آپ نے جانا ہے تو جائیں, ان سے مانگ لیں ریکارڈ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوا, اور وہ اس سے آگے شاید نہ بڑھیں. وہ جو انہوں نے مقصد حاصل کرنا تھا ایک حد تک وہ شاید حاصل کر چکے ہیں. انہوں نے ہم سب کو اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے, پوری قوم ایک سوچ میں ڈوب گئی ہے. یہ ایک مقصد تھا جو حاصل اس حد تک تو ہو گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ عدلیہ کے ادارے کو گرا سکیں گے یا افتخار چودھری صاحب کی شخصیت کو گرا سکیں گے, لیکن یہ جو ایک سنسنی کا اور اضطراب کا ماحول پیدا کرنا تھا وہ ہو گیا ہے. اسی لیے میں پھر سوال کرتا ہوں کہ یہ کرنا کس کے لیے سود مند ہے, کون ہے جو یہ کروا سکتا تھا یا کروانا چاہتا ہوگا. کور ایشو یہی ہے, اس کے اوپر ابھی ہم آتے ہیں. ناظرین, بریک میں جاتے ہیں اور ساتھ آپ کو یہی بتاتے چلیں کہ ابھی ایک اور خبر آئی, ٹویٹر کی ہم بات کر رہے تھے, وہ شاید اکاؤنٹ درست نہیں ہے, اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ میں اس کے مستند ہونے کی میں ضمانت نہیں دیتا, لیکن ایک خبر چل رہی ہے. بہرحال بریک کے بعد واپس آئے تو اصل ایشو کے اوپر کہ جو ایسا کام کرتا ہے اس کی پکڑ قانون کے اندر کیا ہے. اسٹے ٹیون, بریک کے بعد واپس آئے.